وقالو اور وہ کہتے ہیں کونو ہودن کہ یہودی ہو جاؤ۔ اب یہ لفظ یہودی جو ہے یا ہودن لفظ جو ہے یہ ہود سے ہے، ہا واو دال۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے پشیمان ہونا، دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا حق کی طرف لوٹنا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ قوم ایک وقت ایسا تھا کہ اس نے بچڑے کی عبادت کی تھی اور پھر اس کے بعد معافی کے بعد یہ واپس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوٹ آئے تھے، شاید اس وجہ سے اس معنی کے لحاظ سے ان کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ یہود کہلاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا اور اسی سے جو ہے یہ نسل آگے چلی تھی، تو انہی کی مناسبت سے جو ہے وہ ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ لہٰذا لفظ ہودن یعنی کہ یہودی لفظ جو ہے یہ اٹسلف بہت اچھا لفظ ہے، یعنی کہ لوٹنے والا، حق کی طرف لوٹنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو اس کا معنی تو بہت اچھا ہے اور یہ اپنے معنی کے لحاظ سے غلط نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بعد میں ان کے اعمال جو ہوئے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے اس قوم کو برا سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس لفظ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اور نصارہ یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نصارہ ہو جاؤ۔ نصارہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں، آج کے دور میں جو کرسچن ہوتے ہیں وہ۔ اور نصارہ لفظ جو ہے یہ نصرہ سے ہے اور نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، جسے کہ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ نصرت کرنا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا پھر نصارہ ہو جاؤ، تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قول اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ملت تھا وہ تو حنیف تھا۔ اب یہاں پہ ایک فرق سمجھنا چاہیے کہ ایک دین ہوتا ہے اور ایک ملت ہوتا ہے۔ دین لفظ جو ہے وہ دین سے ہے اور دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، بدلہ دینا، اور قیامت کے دن کو یوم دین کیوں کہا جاتا ہے کہ اس دن انسان کو اس کے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جب یہ لفظ ملت آتا ہے تو ملت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سوچ کا ہونا، کسی نظریے کا ہونا، کسی عقیدے کا ہونا۔ تو یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہم انہی کے دین کے اوپر ہیں۔ تو یہاں پر تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی سوچ تھی اور جو نظریہ تھا وہ بڑا حنیف تھا، اور حنیف کہتے ہیں کہ جس کا راستہ سب سے ہٹ کر الگ ہو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، ان کا ملت، ان کا دین جو تھا وہ سب سے ہٹ کر تھا۔ حنیف کے متبادل جو قرآن پاک میں لفظ آتا ہے وہ جنف ہوتا ہے، اور جنف کا مطلب ہوتا ہے جو اصل راستے سے ہٹ جانے والا ہو، مڑ جانے والا ہو۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تھا وہ حنیف تھا، وہ سب سے ہٹ کر مختلف دین تھا، اور وہ دین اسلام تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ بھی اپنی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور مکہ کے جو قریش تھے وہ بھی اپنی نسبت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تم اپنی نسبت کرتے ہو تو انہوں نے تو اپنی زندگی میں کوئی بھی شرک نہیں کیا تھا، تو پھر تمہارے دین میں اتنا شرک کیوں ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی تو جب ہم پوری داستان قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو وہ بار بار کہتے ہیں یہ سورج میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ چاند میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ ستارے میرے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پانے کی سٹرگل میں گزری ہے، تو ایسے نبی کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہودیت کے اوپر ہوں گے یا عیسائیت کے اوپر ہوں گے یا وہ مشرک میں سے ہوں گے؟